بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 925، حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات نماز کے بعد کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا بیان کی جو اس کے سایان و شان تھی۔ پھر فرمایا، اما بعد، امام زہری کے ساتھ ابو معاویہ اور ابو اسامہ نے اس روایت کی مطابقت حسام سے کی ہے۔ اسی طرح عدنی نے بھی سفیان سے روایت کرتے ہوئے لفظ اما بعد بیان کرنے میں اس کی مطابقت کی ہے۔ حدیث نمبر 926، حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، جب آپ نے تشہد یعنی خطبہ پڑھا تو میں نے آپ کو اما بعد کہتے سنا۔ زبیدی نے امام زہری سے بیان کرنے میں صعیب کی مطابقت کی ہے۔ حدیث نمبر 927، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور یہ آپ کی آخری نشست تھی جس میں آپ شریک ہوئے۔ آپ اپنے شانوں پر بڑی چادر ڈالے ہوئے، سر پر چکنی پٹی باندھے ہوئے تھے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں میرے قریب ہو جاؤ۔ چنانچہ لوگ آپ کے قریب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اما بعد، دیگر لوگ تو بڑھتے جائیں گے مگر قبیلہ انصار کم ہوتا جائے گا، لہذا امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے جو شخص کسی بھی شکل میں حکومت کرے جس کی وجہ سے دوسروں کو نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ انصار کے نیکوکاروں کی نیکی قبول کرے اور خطا کاروں کی لغزشوں سے درگزر کرے۔ حدیث نمبر 928، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 خطبے دیتے اور ان کے درمیان بیٹھتے تھے۔ حدیث نمبر 929، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے اور اس کے بعد آنے والوں کے ثواب کو لکھتے رہتے ہیں۔ صبح سویرے آنے والے کو اونٹ کی قربانی دینے کا، اس کے بعد گائے ذبح کرنے والے کی مثل، پھر مینڈا قربانی کرنے والے کی طرح، اس کے بعد مرغی اور اس کے بعد انڈا اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب امام خطبے کے لیے برآمد ہوتا ہے تو فرشتے اپنے دفاتر لپیٹ کر ذکر الہی سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 930، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک شخص اس وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، اے فلاں، کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز ادا کرو۔ حدیث نمبر 931، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک شخص اس وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھو۔ حدیث نمبر 932، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ اس آشنا میں اچانک ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مال مویشی اور بکریاں ہلاک ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم پر بارش برسائے۔ چنانچہ آپ نے دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا فرمائی۔ حدیث نمبر 933، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ لوگ قحط میں مبتلا ہوئے۔ دریں آشنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک عرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول،
مال تلف ہو گیا اور بچے بھوکے مرنے لگے، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس وقت ہمیں آسمان پر ابر کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ اپنے ہاتھوں کو نیچے بھی نہ کر پائے تھے کہ پہاڑوں جیسا بادل گھر آیا۔ پھر آپ ممبر سے بھی نہ اترے تھے کہ میں نے آپ کی داڑھی مبارک پر بارش کے قطرے کو ٹپکتے دیکھا۔ اس دن خوب بارش ہوئی اور دوسرے تیسرے دن بھی، پھر چوتھے دن بھی، یہاں تک کہ دوسرے جمعے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد وہی عرابی آیا یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول مکانات گر گئے اور مال غرق ہو گیا، اس لیے آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں۔ چنانچہ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ ہمارے آس پاس بارش برسا مگر ہم پر نہ برسا۔ پھر آپ اس وقت ابر کے جس ٹکڑے کی طرف اشارہ فرماتے وہ ہٹ جاتا، آخر کار مدینہ تالاب کی طرح ہو گیا اور وادی کنات مہینہ بھر خوب بہتی رہی۔ پھر جس طرف سے بھی کوئی شخص آتا وہ بارش کی کثرت بیان کرتا تھا۔ حدیث نمبر 934۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو نے دوران خطبہ میں اپنے ساتھی سے کہہ دیا کہ خاموش رہ تو تو نے لغو اور بےہودہ بات کی۔ حدیث نمبر 935۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن دوران وعظ فرمایا، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر ٹھیک اس گھڑی میں بندہ مسلم کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ گھڑی تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے۔ حدیث نمبر 936۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک تجارتی قافلہ آیا جن کے ساتھ اونٹوں پر غلہ لدا ہوا تھا۔ لوگ اس قافلے کی طرف دوڑ پڑے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ صرف 12 آدمی رہ گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور جب وہ لوگ تجارت کا مال یا کھیل کود کا سامان دیکھتے ہیں تو آپ کو کھڑا چھوڑ کر اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 937۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعتیں اور اس کے بعد 2 رکعتیں، نیز مغرب کے بعد اپنے گھر میں 2 رکعتیں اور نماز عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ جمعہ کے بعد نماز نہیں پڑھتے تھے، آ کے گھر لوٹ آتے، واپس آ کر 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 938۔ حضرت سہل بن سعد شادی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم میں ایک عورت تھی جس نے چھوٹی سی نہر کے کنارے اپنے کھیت میں چقندر کاشت کر رکھے تھے۔ جب جمعہ کا دن ہوتا تو چقندر کے چند پودے جڑوں سے کھینچ لاتی اور انہیں ہنڈیا میں ڈال کر پکاتی، اس کے اوپر مٹھی بھر جو کا آٹا ڈالتی جو اس نے پیس کر رکھا ہوا تھا۔ تیار ہونے کے بعد وہ چقندر ذائقے میں یوں لگتے جس طرح ہڈی پر لگا گوشت ہوتا ہے۔ جب ہم نماز جمعہ سے فارغ ہوتے تو اس عورت کے پاس آ کر اسے سلام کرتے اور وہ تیار شدہ کھانا ہمارے پاس لا کر رکھ دیتی تھی تو ہم اسے تناول کرتے تھے۔ چنانچہ ہم لوگوں کو اس کھانے کی وجہ سے جمعہ کی دن کی تمنا ہوتی تھی۔ حدیث نمبر 939۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، وہ مذکورہ حدیث کے ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ ہم جمعہ کے بعد ہی دوپہر کا کھانا تناول کرتے اور قیلولہ کرتے تھے۔ حدیث نمبر 940۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کی نماز جلدی ادا کر لیتے، پھر فراغت کے بعد قیلولہ کرتے تھے۔ حدیث نمبر 941۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
کے ہمراہ نماز جمعہ پڑھتے تھے، پھر ہمارا قیلولہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔